آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ماں کا واقعہ سنائیں گے جو اپنے بیٹوں کی موت پر خوش ہوتی تھی۔ اس کے بیٹے مر جاتے تو وہ بہت خوش ہوتی، حالانکہ وہ ان کی سگی ماں تھی۔ آخر ایسا کیوں کرتی تھی؟ نعمت پر غمگین اور مصیبت پر خوش ہونے والی عورت کا عجیب و غریب واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابن سیار مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کا تمام حال بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف چلا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اس گھر کے باہر جب میں نے آمد و رفت دیکھی، لوگوں کا اس قدر ہجوم دیکھا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ آخر کیا ہے اس گھر میں، کون ہے اس گھر میں؟ کیا کوئی بہت نیک بزرگ ہے یا پھر خدا نخواستہ کہیں کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی؟ آخر دل میں تجسس پیدا ہوا اور میں اس گھر کی طرف چل دیا۔ میں گھر میں اس نیت سے داخل ہو رہا تھا کہ شاید کوئی مرد حضرات ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی خاتون ہوگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون نہایت ہی افسردہ اور غمگین، نہایت ہی اداس، پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ بہت سے نوکر چاکر اس کے گھر میں کام کاج کرتے پھر رہے ہیں۔ گھر میں اس کی اولادیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہے۔ اتنا کچھ ہے اس عورت کے پاس، اور وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود غمگین تھی۔ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی ہنستی سی۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی نعمت عطا کی، اتنا مال و دولت، جائیداد، گھر بنگلہ، بیٹے بھی دیے ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ اس کے پاس بیٹیاں بھی ہیں، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہاں تک کہ غلام بھی ہیں۔ کنیزیں چاروں طرف کھڑی ہیں اس کی خدمت کے لیے۔ کاروبار اس قدر وسیع ہے کہ دیکھنے والے کو رشک آ جائے۔ عجیب ناشکری عورت ہے، اداس بیٹی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ بیٹی ہوئی بھی مسلح پر ہے، کیا چاہتی ہے؟ آخرکار یہ بہرحال میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خود کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے اور سوالوں کو ایک کنویں میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنے تمام رہ جانے والے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سوچا دوبارہ اس گھر کی طرف چل دیتا ہوں، کیونکہ اس عورت میں مجھے کچھ عجیب سی بات نظر آئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس عورت کے گھر کے ارد گرد پھر سے بہت سارے غلام، کنیزیں اور اس کے چاروں طرف پھر رہے تھے، یعنی نہایت عیش و عشرت کی زندگی وہ عورت گزار رہی تھی۔ اب میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے بچوں سے اجازت لے کر کہا کہ میں آپ کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں اس گھر میں داخل ہوا اور اس کے گھر پر بیٹھ کر اس کے عالی شان گھر کو دیکھنے لگا۔ جب میں اس عورت کے پاس آیا تو وہ عورت مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملی اور میرے خوب اچھے سے مہمان نوازی بھی کی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ یہاں پر نئے لگتے ہیں؟ میں نے کہا، جی اس شہر میں نیا ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوا تھا تو آپ کے گھر کے ارد گرد اتنی بھیڑ دیکھی تو آپ سے ملنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، بالکل، آپ کبھی یہاں پر دوبارہ آئیں، ہم سے کوئی بھی کام ہو آپ یہاں ضرور آنا۔ ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم خوشی سے آپ کی مدد کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ میں واپس اپنے شہر چلا آیا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے لیکن میں پوچھ نہ سکا، نہ جانے وہ کیا کہے گی، ایک اجنبی شخص مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب میں دوبارہ کبھی آؤں گا پھر اس سے سوال پوچھوں گا۔ میں یہاں آ کر پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن دوبارہ اب اتفاق سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ کام کے سلسلے میں تجارت کے لیے مجھے دوبارہ اس عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں دوبارہ بحرین آیا اور اپنے کام نپٹا کر جب میں اس گلی سے گزرا جہاں پر اس عورت کا گھر تھا، جب میں نے اس عورت کے گھر کی طرف دیکھا تو اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہاں پر لوگوں کا رش ہوگا، لوگ موجود ہوں گے، آنا جانا لگا ہوگا گھر کے اندر اور گھر کے باہر، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کسی قسم کی چہل پہل نہ تھی، نہ تجارتی سامان تھا، نہ غلام اور نہ ہی لونڈیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر پہلے جیسا کچھ نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، اللہ حرم کرے کہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کے گھر جا کر سب معلوم کروں گا، لہٰذا میں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔
لیکن جب میں نے پریشانی کے عالم میں اس کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، گھر کے اندر سے کسی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش وخرم نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی عورت گھر میں موجود تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس تمہارے گھر آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود بھی خوش نہیں تھی، اتنی زیادہ نعمتیں تھی تمہارے پاس، نوکر چاکر اولاد جیسی نعمت، تجارتی سامان اور سب کچھ ہونے کے باوجود، عیاشی ہونے کے باوجود بھی غمگین تھی، رو رہی تھی اور نہایت افسردہ تھی۔ لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی کمی میں، اور نہ ہی تمہاری اولاد سب اشتہ سب کچھ چھن چکی ہے تم سے، یعنی کچھ بھی موجود نہیں تمہارے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، نہ ہی پیسہ ہے، پھر بھی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، اس میں کیا راز ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ میں نے وہ تمام باتیں اس عورت کو کہہ دی جتنے عرصے میں میرے دل میں تھی، اور اس سے پوچھنے لگا آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر جو اس عورت نے مجھے کہا میں وہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس عورت نے کہا، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم پچھلی مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بھرمار اور کثرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود تمام نعمتیں مجھے عطا کی ہوئی تھی، میرے پاس ان کی کثرت تھی جو تمہیں نظر بھی آ رہی تھی، میرے پاس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے خوف ہوا کہ شاید میرا رب اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اسی وجہ سے مجھ پر کوئی غم مصیبت نہیں آتی، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے، اس کے نیک بندے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی اور رو رہی تھی۔ مصلی پہ بیٹھ کر میں جو آنسو بہا رہی تھی وہ خوف کے آنسو تھے، ڈر کے آنسو تھے، اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی کہ کہیں میرے خوش ہونے پر اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی تو اپنے رب کو ہی بھول گئی، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتی جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وہ سوچ کر میں رو رہی تھی، اس ڈر سے میں رو رہی تھی، اس کے بعد سے میرے مال اور اولاد پر مسلسل مصیبتیں اور آزمائشیں ٹوٹ پڑی، میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خادم، لونڈیا، اثاثے سب جاتے رہے، میرا تجارتی کاروبار تباہ ہو گیا، میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھین لی گئی۔ لیکن میں اب بہت خوش ہوں کہ میرا اللہ عز و جل شاید مجھ کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ تو مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں اور میں مصیبتوں میں مبتلا ہوئی، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح۔ اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی، میں نے اسے ٹھیک کروایا، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی، تو مجھے اس بات نے کافی دن تک غمگین رکھا، یعنی وہ عورت جو نعمت ہونے پر ڈر رہی تھی، خوفزدہ ہو رہی تھی، کیا اللہ مجھے پسند نہیں کرتا جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، یعنی ہر وہ نعمت جو انسان کو خوشی میں مبتلا کر دے، اولاد اور دولت انسان کو خوشی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ کوئی اٹھ کر کام نہ کرے، اس کی خدمت کے لیے چاروں طرف لوگ موجود ہوں، اس کے گھر میں لوگوں کی بھیڑ ہو، لوگ اس سے متاثر ہوں، اسے اچھا سمجھتے ہوں، ایسی تین چیزیں تو ہر کوئی چاہتا ہے، ایسی خوشی تو ہر کوئی مانگتا ہے۔ عجیب عورت تھی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی کی صبر اور شکر کی صفات ان کے اندر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نہ کہ ناشکری کی، نہ کہ مایوسی کا شکار ہوئے کہ یہ کیا کیا اللہ، تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اب یہ عورت جس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا پھر بھی مطمئن ہے، اور اب میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ یعنی بندے پر مصیبت آنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، وہ اس مصیبت میں کتنا صبر اور شکر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے گرد لوگ بھی تو ایسے موجود ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، شیطان بھی ان کو تنگ کرتا ہے، لیکن ان سب میں انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ان سے دنیاوی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں پر آزمائش ہی تو ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے اب بتا، پھر مجھے تجھ سے محبت نہیں کیا؟ مجھے تجھ سے محبت نہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کیا اپنے بندوں سے نعمتیں چھین کر خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ دیکھے گا کہ اس کا بندہ کتنا شکر کر رہا ہے۔ پھر جب اس کو نوازے گا تو وہ بندہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ نعمتیں نہ ہونے پر شکر گزار ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ آگے جا کر حساب و کتاب میں مشکل نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں دینا پڑے گا، اور نہ ہی اولاد کے سلسلے میں اور نہ ہی مال و دولت کے سلسلے میں۔
کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ خوشی سے جھومنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ پاک اس کا حساب ہم سے کیسے لے گا، کیونکہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یا ہمیں فتنے میں مبتلا کر دے تو اللہ ان کی محبت میں ہم تجھ سے دور نہ ہو جائے، اس دنیاوی عیش و عشرت میں اور مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں ذرا سی مصیبت اور پریشانی میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہم پر آزمائش ہے، جسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو کر اپنے نصیب میں بہتر سے بھی بہترین لکھوانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔